سر کبھی بھی اپنے اندر لفظ میں کو نہ لے کے آنا. سمجھا گئی ہے؟ میں کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے انا، اور مخلوق میں سب سے پہلے یہ جملہ شیطان مردود نے کہا تھا جب اللہ پاک کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی، تب اس نے یہ کہا تھا کہ مولا انا خیر منکم، مولا میں تو ان سے اعلیٰ ہوں، میں تو ان سے پاک ہوں، تو نے تو اسے مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا. سو یاد رکھے سر کہ مٹی کے اندر ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے، یہ پیروں تلے رونتی جاتی ہے لیکن برداشت پیدا کرتی ہے، صبر جو ہے وہ رکھتی ہے. جہاں تک کہ آگ کی بات کی جائے تو اس کے اندر پرائڈ آرگنس ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اور یہ جس کو بھی لگتی ہے، جاننے والے کو، دوست کو، جس کو بھی لگتی ہے سر تباہ و برباد کر دیتی ہے. سمجھا گئی ہے؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے 2 کو نہیں، 4 کو نہیں، 10 کو نہیں، بلکہ پوری کی پوری قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی ہیں، پوری کی پوری قومیں جو ہے وہ نیست و نبود کر دی ہیں. قوم عاد کا نام تو سنا ہی ہوگا. قوم عاد ایک ایسی سر قوم گزری ہے جسے قرآن کے اندر باقاعدہ کوٹ کیا گیا ہے. یہ قوم اتنی طاقتور تھی، مطلب قوم کے جو لوگ تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی جو ہائٹ تھی وہ 40 ہاتھ تھی. یعنی فار ایگزامپل اگر ہمیں دیکھنا پڑ جائے تو ہم ان کو اگر دیکھیں تو ہم اس طرح یوں ان کو دیکھیں گے، یعنی 40 ہاتھ کافی ہائٹ ہوتی ہے ان کی. دین ان کی جو ایج تھی سر وہ 800 سے 900 کروڑ باؤنڈ تھی، یعنی 800 سے 900 سال ان کی ایج ہوا کرتی تھی. اور ایک ان پہ جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی بلیس تھی، ان پہ ایک بہت بڑی رحمت تھی. وہ یہ تھی کہ جیسے آج ہمیں جن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو جو ہے وہ ان چیلنج کا سامنا نہیں تھا کرنا پڑتا. یعنی کہ نہ تو جو ہے وہ ان کی آئیز جو ہے وہ ویک ہوتی تھی، نہ تو ان کی نظر ویک ہوتی تھی، نہ جو ہے وہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ان کے ڈانٹ ٹوٹتے تھے، نہ کوئی اور جو ہے وہ ان کے اوپر بیماری کوئی عائد کی گئی تھی. ان کو یست ان کے اوپر ایک ہی چیز برحق تھی اور وہ موت تھی، اور وہ بھی 8 سے 900 کروڑ باؤنڈ جا کے تو پھر ان کو جو ہے موت آتی تھی. خیر اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام جب آئے تبلیغ کی، اس یکتا پرستی کی دعوت دی، تو وہ لوگ جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے. یعنی کہ وہ بت پرست لوگ تھے اور وہ بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جاؤ جا کے اپنے نفل ادا کرو، اور ہم تمہارے کہنے پہ اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنا کام کرو، اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. خیر ہود علیہ السلام جو ہے ان کو دعوت دیتے رہے. نبی کا تو کام یہی ہوتا ہے، دعوت دیتے رہنا. تو خیر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بے حیائی، ظلم و ستم کی ایک لمٹ کراس کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پرائڈ آرگنس، غرور و تکبر میں آ کے انہوں نے کہا کہ جاؤ ہود اپنے خدا سے کہو کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور تو لائے. اے ہود جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ ہم سے زیادہ جو طاقتور ہے ان کو بھیجے. تو جسٹ ون سینٹینس، اونلی ایک جملہ جو ان کی تباہی کا باعث بنا. تو اللہ نے جو ہے وہ ان کے اوپر قحط نازل کیا. وہ قحط اس قدر سخت کہ ان کو سخت بھوک لگی. وہ جو کچھ تھا کھانے کے لیے گھر میں وہ کھا گئے، جو اگلے سال کے لیے جو غلہ سیو کر کے رکھا تھا وہ بھی کھا گئے، اور جہاں تک کہ وہ حرام پہ اتر آئے، چوہے بلیاں کتے سانپ جو کچھ نظر آیا کھا گئے. اور پھر جو ہے وہ درختوں پہ آ گئے، درختوں کے پتے، شاخیں جو کچھ نظر آئے کھا گئے. باہر تالابوں میں، نہروں میں جو پانی تھا وہ بھی پی گئے، لیکن بھوک ختم نہ ہوئی، پیاس ان کی جو ہے وہ ختم نہ ہوئی. اب انہوں نے ایک وافد اپنا بیت اللہ بھیجا کہ یعنی کہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت پریشانی آتی جو ہے وہ ان کی سمجھ سے باہر ہوتی تو وہ پھر آسمان والے خدا کو پکار اٹھتے تھے. اور جب
وہ ختم ہو جاتی تو وہ پھر بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے وافد کو خیر بھیجا کہ جائیں جو ہے وہ ان سے کہیں کہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آپ کا رب جو ہے وہ بارش برسائے۔ تو اتنا کہنا ہوا کہ آسمان پہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات نے 3 کلاؤڈز کو اپینڈس کیا، یعنی 3 بادل جو ہے وہ نمودار کیے اور کہا ان میں سے کوئی ایک چوز کیا جائے، یعنی ریڈ، بلیک اور وائٹ 3 کو اپینڈس کیا اور کہا کہ کوئی ایک ان میں سے جو ہے وہ چوز کرے۔ اب وہ اپنی طرف سے بہت ہوشیار لوگ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک دوسرے کو سجیسٹ کرنے لگے کہ جو وائٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، جو ریڈ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جو بلیک ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بلیک چاہیے، یعنی اس کالے بادل کو چوز کیا۔ ابھی وہ گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ دیکھتے دیکھتے آسمان پہ جو ہے وہ کالے بادل چھا گئے۔ جب ان لوگوں کی نظر پڑی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں پانی پینے کو ملے گا، اب ہمیں جو ہے وہ پانی کے قطرے زمین پہ گریں گے تو اناج اگے گا۔ وہ لوگ جو گھروں میں تھے وہ بھی خوشی کے لیے باہر نکل آئے، وہ بھی جو ہے وہ میدانوں میں کہ اب ہمیں پانی پینے کو ملے گا۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ اس کالے بادل کے اندر پانی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس بادل کے اندر یعنی اتنی تنو تیز ہوا تھی کہ وہ ہوا جدھر سے گزر کے جاتی تھی نا، وہ 40 ہاتھ لوگ لمبے جو تھے وہ 3 حصوں میں 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے غاروں کے اندر چھپنے لگے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ آگ بگولے کی طرح گھروں کے اندر اور غاروں کے اندر انٹر ہوتی تھی، ان لوگوں کو باہر پٹک دیتی تھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ اے ہود جاؤ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور تو لے کے آؤ، یہ ہوا آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آؤ کمپیٹ کرو، مقابلہ کرو۔ سر یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے کسی بھی قوم کے اوپر اس بنیاد پہ عذاب نازل نہیں کیا کہ وہ ایمان لے کے نہیں آئی، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہو۔ سر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے اس بنیاد پہ عذاب نازل کیا ہو کہ وہ جو ہے ایمان جو ہے وہ نہ لے کے آئی ہے، نہیں سر۔ بلکہ قومیں کچھ ایسے جو ہے وہ گناہوں میں، ایسے جو ہے وہ ظلم و ستم اور بے حیائی کے ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اس وجہ سے اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ تو یہ وہ ایک عمل ہے سر جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں۔ اس ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد کرتی ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ تو اے ابن آدم، اگر تمہارے اندر یہ عمل ہے تو سر اسے ختم کریں۔ اگر یہ تمہارے اندر انا ہے، یہ میں ہے، تو سر اس کو ختم کریں۔ سمجھا رہی ہے؟ سر بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر نہیں فرما دیتا کہ فلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ رج کے نا۔ فلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ رج کے نا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بندیا بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ سمجھا رہی ہے؟ یعنی کہ وہ پھولوں کا اصل میں کہہ رہے ہیں کہ رس نکالا جائے پہلے، پھر وہ رس جسے ہم اپنی زبان میں عطر بولتے ہیں، وہ عطر پھر اس عطر کی نہر جو ہے وہ بہائی جائے۔ تو یہ کرنا آسان تو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی اگر آپ نہا لیں تو پھر بھی آپ کی جو سمیل ہے سر وہ ختم نہیں ہوگی، پھر بھی آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک آپ سر اپنے اندر کی اس انا کو ختم نہیں کریں گے، اور جب تک آپ اپنے اندر کی سر اس میں کو جو ہے وہ آپ ختم نہیں کریں گے۔ سمجھا رہی ہے؟ سر آپ آج ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے ینگسٹر بھائی آپ کو ایسے ملیں گے جو بڑی بڑی اپنی ڈگریوں کا جو روب ہوتا ہے سر وہ دوسروں کے اوپر جھاڑے ہوتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں رکھ لیں وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ سیم اس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اپنی بڑی بڑی ڈگریوں کا روب جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جھاڑے ہوتے ہیں۔ سر یہ بھی ایک قسم کی انا ہے، میں ہے۔ سو یاد رکھیں کہ آپ کی وہ بڑی بڑی جو ڈگریاں ہیں سر وہ آپ کے علم کی صنعت ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے انسانیت کی صنعت نہیں ہو سکتی۔
समझा रही है। आपकी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं सर, वो आपके इल्म की सनत हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि वो इंसानियत की सनत नहीं हो सकती। इंसानियत की सनत क्या है सर? इंसानियत की सनत आपका रवैया है, आपका इखलाक है, आपका करैक्टर है। समझा रही है। और कभी इस गलत फहमी में ना रहिएगा। शायद आपको ये हो कि हमारी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और वो डिग्रियां जो है वो उनकी वक़्त इंसानियत से ज़्यादा है। सर गलत है, नहीं, डिग्रियों की वक़्त इंसानियत से ज़्यादा नहीं है, बल्कि इंसानियत की वक़्त डिग्रियों से ज़्यादा है। समझा रही है। असल में ये इन सारी बातों के पीछे एक ही वर्ड छुपा हुआ है सर, वो अवेयरनेस है, जिसे हम शऊर कहते हैं। हमें शऊर नहीं है। समझा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चलना चाहिए कि शऊर है क्या, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ अवेयरनेस, यानी शऊर की डेफिनेशन क्या है। सर शऊर हर उस इल्म को कहते हैं जो हर इंसान के पास कम से कम इतना होना चाहिए, इस वजह से वो अपने छोटे बड़े में फ़र्क कर सके, वो अपने जो है वो अच्छे बुरे में फ़र्क कर सके, वो खैर और शर में तमीज़ कर सके, वो वालिदैन में फ़र्क कर सके, भाई बहनों में फ़र्क कर सके, दोस्तों रिश्तेदारों में जो है वो फ़र्क कर सके। देन वो अपनी कन्वर्सेशन अमल को बेहतर कर सके, वो अपने बोलने के अमल को बेहतर कर सके, वो अपने खाने के अमल को बेहतर कर सके, पीने के अमल को बेहतर कर सके, देखने के अमल को बेहतर कर सके, चलने के अमल को बेहतर कर सके। सो लाइफ में बेशुमार रोज़मर्रा लाइफ के अंदर छोटे बड़े काम को परफेक्टली मेंटेन करने के लिए सर अवेयरनेस का सहारा लेना ही पड़ता है। आई थिंक कि अवेयरनेस के बगैर दुनिया का कोई काम परफेक्टली अंजाम कोई बंदा दे पाए। समझा रही है। तो इंसान रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इस अवेयरनेस का मोहताज है। जब हर बंदे के पास होगी तो वो अपने काम को परफेक्टली मेंटेन कर पाएगा। सर एक होता है शऊर और एक होता है शोर। समझा गई। शऊर और शोर है तो कुछ हद तक कॉमन, लेकिन इनमें एक वर्ड कॉमन नहीं है और इनमें वो है असल में शऊर और शोर का जो शऊर के अंदर जो ऐन आ रहा है, ये ऐन सर असल में इल्म है। समझा रही है। हमेशा जो बड़े बड़े लोग आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सिर्फ शोर कर रहे होते हैं सर, इल्म उनके अंदर नहीं होता। समझा रही है।